کرنے والے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یوپی میں 500 سے زائد امداد یافتہ دینی مدارس کے قانونی جواز پر الہ آباد ہائی کورٹ نے سوال اٹھائے ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت سے سوال کیا ہے کہ کیا ایک سیکولر ریاست میں مذہبی اداروں کو سرکاری امداد دی جا سکتی ہے؟ عدالت نے ریاستی حکومت سے یہ اہم سوال بھی کیا ہے کہ کیا سرکاری امداد یافتہ دینی مدارس میں خواتین کی تعلیم کا بھی انتظام ہے؟ عدالت نے دینی مدارس میں کھیل کا میدان اور دیگر ضروری سہولیات پر بھی ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا ہے۔ واضح ہے کہ ریاست کے مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم نے ہائی کورٹ میں امداد یافتہ مدارس کو ملنے والی سرکاری سہولیات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس اجے بھنوٹ کی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ اس معاملے کی مزید سماعت آئندہ 6 اکتوبر کو ہوگی۔ مدرسہ انجمن اسلامیہ فیض العلوم جنہوں نے راجیہ سرکار سے مدرسوں کے لیے وشیش سادھن مانگے تھے، جس کے پراتنا پد کو شاسن دوارا خارج کر دیا گیا تھا، جس کو چنوتی دیتے ہوئے مانیہ اچ نیالے میں ایک یاچکا مدرسہ انتظامیہ کی طرف سے داخل کی گئی تھی، جس کی سنوائی کرتے ہوئے مانیہ نیائے مورتی اجے بھنوٹ جی نے اس پر راجیہ سرکار سے 4 ہفتوں میں وسترت جانکاری مانگتے ہوئے 6 اکتوبر کو سنوائی نشچت کی ہے۔ کورٹ نے مدرسوں کے معاملے میں راجیہ سرکار سے پوچھا کہ کیا سیکولر اسٹیٹ والے راجیوں میں مدرسوں کو جو فنڈنگ دی جاتی ہے وہ کیا اچت ہے۔ سرکار سے کورٹ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا مدرسوں میں دھارمک شکشا جو دی جاتی ہے وہ ایک ہی دھرم وشیش کے لوگوں کو دی جاتی ہے یا انیہ دھرموں کو بھی یہ شکشا دی جا رہی ہے۔ کورٹ نے زیادہ تر کورٹ کا فوکس اس پہ رہا کہ کیا مدرسوں میں لڑکیوں کو پرویش کی اجازت ہے یا نہیں۔ کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا مدرسوں میں کھیل کا میدان آرٹیکل 21A کے تحت بنایا جاتا ہے یا نہیں۔ کورٹ نے کافی کچھ وسترت جانکاری مانگتے ہوئے انہی بندوؤں پر راجیہ سرکار سے 4 ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے۔ الہ آباد سے ہمارے نمائندے مشتاق عامر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ مشتاق، یہ بتائیں کہ جو دینی مدارس ہیں ان کو کن بنیادوں پر جو ہے فنڈز دیے جاتے ہیں سرکار کی جانب سے؟ منزہ، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یو پی میں جو امداد یافتہ دینی مدارس ہیں ان کی تعداد 560 ہے، اور یہ تقریباً 100 سال سے عربی پرشین بورڈ ہوا کرتا تھا، اور پھر بعد میں مدرسہ بورڈ اس کا نام ہوا۔ تو یہ برٹش پیریڈ کے یعنی انگریزوں کے زمانے سے امداد یافتہ دینی مدارس کو جو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ ملتی تھی وہ دی جا رہی تھی۔ بعد کے دنوں میں اس پالیسی کو برقرار رکھا گیا، اور جو عربی پرشین بورڈ سے ملحق دینی مدارس تھے ان کو سرکاری امداد دی جاتی ہے۔ منظم امداد اس شکل میں دی جاتی ہے کہ جو دینی مدارس میں پڑھانے والے ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں اور جو مدرسے کی بنیادی ضروریات ہیں ان کی امداد، اور جو مدرسہ جدید کاری کے تحت جو امداد ملتی ہے، آدھونیکیکرن اس کو ہندی میں کہتے ہیں، اس کے تحت وہ ساری امداد ان کو ملتی ہے۔ تو 9514 ٹیچرز ہیں جو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یو پی کے۔ تو اب الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک یو پی حکومت سے سوال کیا ہے، اور وہ سوال 5 بنیادوں پر یعنی 5 نکات پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا کسی سیکولر ریاست میں مذہبی اداروں کو سرکاری مالی امداد دی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا ہے عدالت نے، کیا دینی مدارس میں دیگر مذاہب کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تیسرا سوال ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے، کیا ریاستی حکومت کے جو دینی مدارس ہیں اس میں دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ چوتھا سوال ہے، کیا دینی مدارس میں عورتوں کو یا لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور آخری سوال یہ کیا ہے عدالت نے کہ کیا دینی مدارس میں کھیل کے میدان اور طلبہ کے لیے جو دیگر ضروری سہولیات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ایک طرح سے اب الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے سوالوں کے ذریعے سے جو گیند ہے وہ ریاستی حکومت کے پالے میں ڈال دی ہے۔ اب ریاستی حکومت کو جواب دینا ہے 2 ہفتے کے درمیان۔ بالکل، کئی سوال جو ہے کیے گئے ہیں، کئی نکات پر مشتمل یہ سوال ہے۔ یہ بتائیں کہ ریاست میں یو پی میں کئی سنسکرت ودیالیہ بھی ہے، کیا ان کو بھی جو ہے سرکار کی جانب سے امداد دی جاتی ہے؟ ہاں منظر، یہ سوال بھی ہے۔ دیکھیے، جس طرح سے دینی مدارس کو سرکاری امداد ملتی ہے، حکومت کی طرف سے مالی گرانٹ ملتی ہے، بالکل اسی طرز پر سنسکرت ودیالیہ جو یو پی میں قائم ہے، جو بالکل دینی مدارس کے ہی طرز پر قائم کیے گئے، اس میں بھی مذہبی تعلیم ہوتی ہے، اور وہ بذریعہ سنسکرت ان کو مذہب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے اس کو بھی برقرار رکھا گیا کہ چونکہ سنسکرت ایک قدیم
اور ثقافتی اور مذہبی زبان ہے ہندوستان کی، تو اس کو بھی دینی مدارس کے طرز پر ہی مالی امداد دی جاتی ہے۔ تو اب ریاستی حکومت کا کو یہ جواب دینا ہے کہ وہ جہاں ایک طرف وہ دینی مدارس کو مالی گرانٹ دیتی ہے، وہیں پر وہ سنسکرت ودیالیوں کو بھی وہ مالی گرانٹ ملتی ہے، یعنی دونوں کا اسٹیٹس تقریباً ایک ہی ہے امداد دینے کا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے جو سوال کیا ہے، جو سوالات کا جواب طلب کیا ہے ریاستی حکومت سے، وہ کیا جواب دیتی ہے۔ تو بہت کچھ اب ریاستی حکومت کے موقف پر اور اس کے جواب پر اس مقدمے کا معاملہ جو ہے منحصر ہے۔ مشتاق عامر، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔